السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ یہ وہی کیسز ہیں کہ جو پاناما لیکس کے بعد، پاناما پیپرز کے بعد منظر عام پر آئے تھے۔ اس پر جے آئی ٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، واجد ضیاء صاحب نے اس پر تحقیقات کی تھیں اور یہی بتایا گیا تھا اس دور میں 2017 میں کہ تحقیقات کے مطابق اور حاصل کردہ معلومات کے مطابق یہی تفصیل سامنے آئی ہے کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ دونوں، اور پھر یہ کہ ذرائع جو تھے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ پیسہ کب لے کر جایا گیا، کیسے یہ پراپرٹیز خریدی گئیں۔ اور ایون فیلڈ کی یہ پراپرٹی جو کہ لندن شہر میں ہے، مرکز میں ہے، اور وہی پراپرٹی کہ جہاں پر نواز شریف صاحب ابھی جب 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچے تو آنے سے پہلے ایون فیلڈ ہاؤس کے انہی اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر بھی رہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حکم جاری کیا گیا تھا کہ پارٹی کے الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر انتخاب میں حصہ نہیں لے پائے گی۔ تو یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور پارٹی کی چیئرمین کی نشست کے لیے، کرسی کے لیے بیرسٹر گوہر خان کا نام ہے، اور یہ بیرسٹر گوہر خان کا نام بطور نگران چیئرمین سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے نے شاید کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، جن کو ہم گزشتہ 2-3 ماہ سے پروگرام میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی کہہ کر ان کا حوالہ دیتے رہے ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے بلکہ پارٹی کا چیئرمین کوئی اور ہوگا۔ اور یہ فیصلہ خود جیل سے کیا گیا، اور اس فیصلے کے مطابق یہ نام بیرسٹر گوہر خان صاحب کا سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج ہی کے دن کا ان کا یہ بیان ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی۔ اب آگے جا کر کیا ہوگا؟ ایون فیلڈ میں تو بری کر دیا گیا، لیکن العزیزیہ کا بھی معاملہ موجود ہے، اور پھر آگے انتخابات کی بھی بات ہو رہی ہے۔ گو کہ یہ طے ہے کہ جی 8 فروری کو انتخابات ہونے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی شیڈیول جاری ہونا ہے، لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ حلقوں میں ایسی بات ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو نہ ہو پائیں، اور اس پر یہ کہ الیکشن کمیشن خود بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر کے، کیونکہ موسم مثبت ایسا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر برف باری ہونی ہے، تو جس کی وجہ سے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم نواز سے کیسر احمد شیخ صاحب نے۔ کیسر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے۔ شرمیلا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے، ماہر قانون ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے کیسر احمد شیخ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو مبارکباد ہماری طرف سے کہ یقیناً ایک بہت بڑی ریلیف آپ کی پارٹی کے قائد کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، کہ ایون فیلڈ میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس بریت کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ تو پہلے لاڈلا سنا تھا، اب لاڈلا پلس، بلکہ وہ تو اس کو نریٹ کرتے ہوئے کچھ لوگ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی لاڈلا پلس ایکسس میکس، کچھ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز، دیکھیے، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ کیا جو فیصلہ ہوا تھا پہلے، یہ کیا فیصلہ تھا جس کو خود جو ہے نیب ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے، اور کوئی ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ ہمارے یہاں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ کورٹ آف لا میں جو سسٹین نہیں کرتے، جو آگے چل نہیں سکتے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے پارٹی کے سپریمو میاں نواز شریف صاحب کو، اور ان کی پوری فیملی کو، اور ان کی ٹیم کو، پاکستان مسلم لیگ کی ٹیم کو۔ تو دیکھیے، کورٹ آف لا میں فیصلہ ہوا ہے، سب کے سامنے کھلی کورٹ میں ہوا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں، اور کسی قسم کا کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا نیب نے۔ تو 2 دنوں میں کی کارروائی پہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اس میں اور ویسے اس پر بھی بڑا سوال ہے کہ 2 دن، اتنا بڑا کیس اور 2 دن کی کارروائی میں فیصلہ۔ جی، لیکن آپ نے اور میں نے تو نہیں کیا، آپ کی کورٹ آف لا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے، یا تو پھر آپ سوال اٹھانا ہے۔ دیکھیے، ایک ہمارا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ، جو پروسیس سے آتے ہیں، اس میں کوئی نامینیٹ نہیں کرتا ان کے ججز کو۔ آپ نے طریقہ کار دیکھ لیا کہ وہ خود اس سے اور اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ بتائیے کہ کورٹ
कोई और तरीका कार है, कोई एक पार्टी वाला बना रहा है। पहले तो ये कहते हैं ना आपने नॉमिनेट कर दिया, आपने ये बना दिया। अब तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जो सीनियर मोस्ट आपके हमारी जुडिशरी के लोग हैं वही बनते हैं ना जजेस, और एक पूरे तरीके से बनते हैं। तो अब उसके बाद अब क्या आप बताइए क्या और पॉइंट हो सकता है? ये पहले भी होते रहे हैं, तो अब कोर्ट्स को भी ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह अगर लोग, लेकिन इस दफा तो आपके हाथ में फैसला आया है कैसर साहब, तो आप ये फरमा रहे हैं, वरना पिछले साल 24 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको याद है कि जो की गई थी इस्लामाबाद शहर में, कि जब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर के मामले को लेकर, जिसमें वो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने वो कहा था कि जी खत मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का, तो उसके बाद फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो तब आपको सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के जो बेंच के हिस्सा थे जजेस, उन पर एतराज़ात थे और आप तनकीद भी करते रहे हैं। देखिए बात यह है कि हमें कोई ना कोई इदारे मानने पड़ेंगे। अगर तनकीद की है पहले, तो वो भी मैं समझता हूँ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें इदारों की अगर तकरीम नहीं करेंगे, मुल्क के इदारे हैं ना, उस पर ही अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उस वक्त भी अगर उसको माना नहीं गया तो माना जाना चाहिए। अभी भी कोई एतराज़ है तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई इदारे को तो हम ऐसा रहने दें, नहीं तो क्या होगा फिर, तो ये मामला सिलसिला कहीं रुकेगा ही नहीं, या और कौन फैसला करे? देखिए ना, अल्लाह मियाँ खुद तो नहीं करेंगे ना फैसला, यहाँ के इदारे, हमारे जो इदारे हैं उन्हीं से होना है ना, हमारे मुल्क के जो इदारे हैं और जो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस से आगे आते हैं। ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, कोई भी उस पे फैसले पे तो कोई कमेंट अपने कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई जवाब नहीं था ना, या कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें उन मियाँ साहब ने कितना। अभी शर्मिला साहिबा की तरफ जाने से पहले और उनकी पार्टी का और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जाने से पहले, आज के खास तौर पर इस फैसले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बरी किया गया है, पर बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, क्योंकि जराए का तो अब भी नहीं बताया गया कि वो जराए क्या थे। जी आप फिर से कोई किसी लीगल कोई एक्सपर्ट आपके साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल में आपने अदर सदीक साहब यहाँ हैं, वो इस पे कमेंट कर सकते हैं। मैं तो इतना लीगल नोइंग पर्सन नहीं हूँ कि बरी और बाइज्जत बरी में क्या फर्क है। तो अगर चलिए पहला सवाल जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा तो ये पुट कर लूंगा। आप तो जी कर लीजिए। जी शर्मिला साहिबा से जरा पूछिए। शर्मिला साहिबा, आपकी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुबारकबाद पेश करेंगे और आप समझती हैं कि फौरी इंसाफ जो मिला है और ये खुशाइंद है और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए हैं? जी शुक्रिया मुमताज साहब। देखिए इंसाफ के तकाजे पूरा होना, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या आज का फैसला सही था? अगर आज का फैसला सही था तो फिर वो जो सजा हुई थी, जो JIT बनी थी, जो प्रोसिक्यूशन हुई थी, जो बयानात थे, जो एविडेंस था, फिर वो गलत था जी। अगर आज का फैसला गलत है तो फिर वो पिछला वाला जो सजा हुई थी, वो प्रोसिक्यूशन, वो नैब की कार्रवाई, वो सही थी। अब बात ये है कि जिस तरीके कार से और जिस स्पीड के साथ आज इंसाफ मुहैया किया गया है, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के हर शहरी को ऐसी ही स्पीडी जस्टिस का सामना हो, और जो कई सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, वो भी इसी तरीके से उनके फैसले सामने आए और लोगों को फौरी इंसाफ मिले। अब इसमें फिर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आज का फैसला सही था जी, तो फिर उन प्रोसिक्यूटर्स, उन JIT के मेंबरान, उस इदारा, नैब, उन सबको तो फिर उनकी सरजनिश होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो फिर गलत सजा दिलवाई ना। बिल्कुल। फिर वो तजलील, वो रुसवाई, वो जिला वतनी, वो तमाम, उसका खमियाजा कौन देगा? और इस मुल्क के अंदर जब हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो फिर ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस लिखी जा रही है। जिस तरीके से मियाँ साहब आए, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सजा मुअत्तल करी, फिर आज नैब ने कहा हम तो सिर्फ आधा घंटा बहस करेंगे, और एक अपील जो उन्होंने दायर की थी वो भी उन्होंने वापस ले ली। तो ये चीजें तारीख विटनेस कर रही है। एक नया लाडला जिसे हम कहते थे कि वो ही इज द चोजन वन, वो मेरे ख्याल है बात अब कंफर्म होती जा रही है। बल्कि अभी आपने नैब की बात की तो आज की समाअत में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से रिमार्क्स देते हुए ये कहा भी गया
نیب کے پروسیکیوٹر کو کہ آپ کیونکہ ان کی توجہ نہیں تھی بظاہر یہ لگ رہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ اس کے نوٹس لے رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نوٹس لے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا قلم تو آپ کے ہاتھ میں دکھائی نہیں دے رہا, تو آپ نوٹس کیسے لے رہے ہیں؟ جی شرمیلا صاحبہ. اب دیکھیں یہ آبزرویشنز ہیں, یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے ممتاز صاحب؟ ہر چیز آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے, ہم سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اس کے اوپر یہ بڑے پریسیڈنٹس قائم ہو رہے ہیں. ان مقدمات پہ ان کی جو آؤٹ کمز ہیں, اس کو پریسیڈنٹ بنا کے بہت سارے لوگوں کو پھر ریلیف ملنا چاہیے نا, کیونکہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے. تو آپ کی پارٹی کو اس طرح سے کبھی ریلیف نہیں ملا؟ اس طرح کی سہولت آپ کی پارٹی کو کبھی نہیں ملی, آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو؟ دیکھیے جی, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تو ہمیں تو کبھی بھی پری اریسٹ بیل ملی تو بھی ہمیں جہاز سے اترے تو اریسٹ کر لیا گیا. جی شرجیل امام آغا سراج درانی, جی آغا سراج درانی صاحب 4 سال جو ہیں وہ پیرول پہ بیچارے آتے رہے, سندھ اسمبلی کا سیشن چلاتے رہے, ان کو 4 سال بعد ضمانت ملی, سزائیں کبھی معطل نہیں ہوئی. آصف علی زرداری, ہم تو ملک چھوڑ کے جاتے نہیں نا ہم کبھی جدہ گئے نہ لندن گئے, ہم تو یہیں جیلوں میں رہتے ہیں, جیل میں رہتے ہیں, جیل کاٹتے ہیں, پھر عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں, ڈیو پروسیس آف لا سے گزرتے ہیں, تمام چیزیں. یہ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہاں تو اگر سزا بھی ہوتی ہے تو پھر وہ جیل تو نہیں جاتے نا. بالکل ٹھیک. پھر کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں. صدیق صاحب, وہی بات جو ابھی میں نے کیسر احمد شیخ صاحب سے بھی کی, عزت بری یا باعزت بری, اس میں کوئی فرق ہے یا یہ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے نا, بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. باعزت بری وہ ہوتا ہے جو میرٹ پہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو. ساتھ میں ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اس میں یہ تھا ممکن کہ ججز یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو باعزت بری کیا جا رہا ہے؟ بالکل میرٹ پہ اگر سنا جاتا, وہ تو آپ کو پتا ہے نکی جی ہاں کی نا, نیب آیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے بحث کرنے کے لیے, آدھے منٹ میں انہوں نے کیس ختم کر دیا. اور آپ کو تاریخی طور پر 2 لفظ یاد ہونے چاہیے. جب لگا تھا پاناما والا کیس تو گاڈ فادر کا لفظ استعمال ہوا تھا. سیسیلین مافیا بھی آپ کے ساتھ, تو ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے. بالکل ہسٹری وہی دہرائی ہے جو حدیبیہ کے کیس میں ہوا تھا. حدیبیہ کے کیس میں جب نیب لاہور ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ ایک نے ابیٹ کی تھی, ایک نے کہا تری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پھر وہ کیس لگا نہیں, 1 سال بعد وہ کیس لگا, پھر وہ جج صاحب آئے, انہوں نے بری کر دیا. اور وہ جج صاحب آج کل سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں. میں ان میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف بات یہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے, 126 دن کی ہیئرنگ, 60 دن کی GIT, اور یہ پاناما, اور یہ ہم کنفیوز کرتے ہیں پاناما اور اکاما. او بھائی بڑے, پاناما تو ایک ایشو تھا بیسیکلی, تو یہ تھا کہ مس ڈیکلیریشن 62(1)F کے تحت تھا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جب یہ ہیں وہ ذرائع, میری لندن کیا پورے پاکستان میں جداد نہیں ہے جی, بالکل یہی ذرائع ہیں. اور وہ ذرائع میں بعد میں کیا نکلا تھا, قطری خط نکلا تھا. اب یہ سارا کچھ یار ایویڈنس, اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ نارمل ایویڈنس, نارمل کیس نہیں ہے. آج بھی اس کی منی ٹریل نہیں آئی. 9,36,311 1988-89 کا چودھری شریف کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے 9 لاکھ, 9 کروڑ نہیں کہہ رہا, 90 کروڑ نہیں کہہ رہا, 9 ارب نہیں کہہ رہا میں آپ کو. اور وہ ریکارڈ پہ ہے, 50 لاکھ ہوئی تھی, انہوں نے چیلنج کیا, 2014 میں 9 لاکھ پہ آ گئی. بھئی آپ کے پاس, آپ کے بھئی جائیدادیں کس کی, NCA کی ہیں یا حکومت برطانیہ کی ہے؟ آپ کیوں رہ رہے ہیں وہاں, کس کیپیسٹی میں؟ اور یہ خود مانتے رہے ہیں. سوال بڑا سیدھا سا ہے. اور یہ الزام لگاتے رہے کہ جناب وہ ایک مانیٹرنگ جج بیٹھ گیا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ ریفرنس فائل کریں. یہ تھوڑا کہا تھا کہ ان کو کنوکٹ کریں یا ان کو بری کریں, وہ تو ایڈجوڈیکیٹ ہونا تھا. نیب کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بشیر کے پاس کیس لگا, پھر ارشد کو لگایا گیا, ارشد کے پاس کیس ٹرانسفر کیے گئے, ویڈیو آڈیو بنی, ان کو عمرے کے لیے بلایا گیا, پھر ان کے گھر لے جایا گیا. یہ سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے. تکلیف اور دقت اس بات کی ہے, آج پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کریں گے کہ یہ نیب اور پرانی نیب, آپ کو پتا ہے نیب کا چیئرمین نیا لگایا گیا, پہلا آفتاب سلطان چلے گئے, یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. پھر آپ نے پروسیکیوٹر جنرل بھی دیکھا آپ نے,
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ جو کیس ہے نا اس پہ میں پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوا تھا اور مجھے انہوں نے فون پہ کہا میرے آج تک واپس نہیں ہوا نوٹیفیکیشن سردار مظفر عباسی کو کیوں نہیں پیش کیا پروسیکیوٹر کے لیے. اس کو نظر آ رہا ہے سارا کچھ کہ ملی بھگت نظر آ رہی ہے اور جو کر رہے ہیں یہ نواز شریف کو چاہیے تھا اس کو عزت لے لیتا. اور آپ کو پتا ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کر جس طرح انہیں شرمیلا فاروقی صاحب نے بالکل صحیح کہا جس طرح انہیں ایڈوانٹیج دیا گیا تو یہ تو لگ رہا ہے یہ چوہے بلی کا کھیل یہ چلتا رہنا ہے. اسی طرح سے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں تو آنا چاہیے تھا مساق پاکستان. نواز شریف کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں اگر نظام ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا یہ سہارے چھوڑ دیں. سہارے لے کے اب کیا ہونا ہے نا ساش آف الیکشن ہوں گے نظر آ رہا ہے کہ طے ہے. اور جو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بڑھ کے خود کہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تکلیف یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کی عزت کوئی نہیں ہے. اچھا اس پوائنٹ پر بھی ذرا آئیے گا وقفے پہ جانے سے پہلے عزیز صدیق صاحب جو بھی شرمیلا صاحبہ نے بڑا رائٹلی سو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو یہ ساری تحقیقات ہوئیں ان تحقیقات پہ جو خرچہ ہوا اس تمام معاملے کی بھی تو پھر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے نا. اس پر انویسٹیگیشن کچھ کمیٹی بنائی جانی چاہیے جے آئی ٹی بنائی جانی چاہیے کہ جی اس وقت کی جے آئی ٹی نے جو فائنڈنگز تھی ان کی وہ کس کھاتے میں تھیں اور کون کہاں پر غلط تھا پھر اور جو غلط تھے ان کو پھر اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بات سچ ہے میں آپ کو سامنے رکھوں. آج ہم کس منہ سے کہیں گے پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کرتا تھا جسٹس مقبول باقر. آج وہ موجودہ حکومت کا نگران حکومت کا وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے یار یہ کیا چھوڑیں الیکشن کیا کرانے ہیں سیٹیں نیلام کریں آپ جو آتا ہے آ جائے. اگر کوئی پیسے آئیں گے وہ اربوں روپے اخبار کے خزان میں آئے گا وہ قرضے اتریں گے. یہ الیکشن سیشن کرانے کی یہ ڈھونگ شونگ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سیریس ہیں تو آج بیٹھ کر طے کریں کہ یہ مساق پاکستان آگے چلے گا. یہ اس طرح کے کوئی حوالے نہیں کریں گے کوئی پیچھے سے نہیں آئے گا کوئی آگے سے نہیں آئے گا میرٹ پہ آئے گا اور میرٹ پہ آ کر لڑے گا اور عوام کے ووٹ کے ساتھ. ابھی بھی صاف شفاف الیکشن کس نے کہا آپ کو ہو جانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیسر صاحب بتائیں نا کہ یہ جو کچھ نیب اب کر رہی ہے جو کچھ اب آپ اینٹی کرپشن کر رہا ہے جو کچھ پولیس کر رہی ہے کیا جو کچھ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اسی پہ بات ہم کریں گے جی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود ڈسکشن یہیں سے اور ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی کیسے احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو جو بھی وقفے پہ جاتے ہوئے آخر میں عزیز صدیق صاحب نے کہا الیکشن اور الیکشن کے حوالے سے کہا کہ جی ڈھونگ الیکشنز کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے علی ممتاز آج سے 15 دن پہلے یہ سب یہی کہہ رہے تھے تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی اور پیپل پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ جلدی ڈیٹ اناؤنس کریں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس. آپ کے سامنے آج کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے عوام میں پذیرائی نہیں ہے یہ کسی جگہ جا کے کامیاب نہیں ہے. اب یہ الیکشنوں کے بھی خلاف ہو گئے ہیں یہ جوڈیشری کے بھی خلاف ہو گئے ہیں. یہ پہلے اسمبلیوں کو یہ نہیں مانتے یہ مانتے کس ادارے کو ہیں اور یہ کیا چاہتے کیا ہیں اتنا زور سے یہ کوئی آرگومنٹ دیا ہے انہوں نے کیا آرگومنٹ ہے خود ان کی یہ اگر کسی ادارے کو بھی ہم نے نہیں ماننا تو ان کا کیا سجیشن ہے کیا کیا جائے کوئی تو طریقہ کار یہ بھی بتائیں نا. الیکشن انہوں نے کہتے ہیں الیکشن نہ کریں یہی حکومت بیٹھی رہے. اب مجھے بتائیے کہ 15 دن پہلے تک تو یہ واویلا کر رہے تھے الیکشن کروا دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے ہم کتنے پاپولر ہیں جائیں نا عوام کے پاس اور کیا ان کو نظر رکھا الیکشن میں سارا کلیئر ہو جائے گا. بالکل کلیئر الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کلیئر ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. میں تو جاتا ہوں عوام کے پاس میرا 7واں یہ الیکشن ہے میں لوگوں میں ہی پھرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہاں جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے اس کے بعد ان کی کچھ صورت ہے الیکشنوں کی. اب یہ الیکشن کی کیا ہو پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں الیکشن کی ڈیٹ جی عوام یہی کہتی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کے بغیر ویسے آپ کو ایک میں آپ کو آبزرویشن بتاؤں ابھی آپ چونکہ عوام کی بات کر رہے تھے میری کچھ بات ہوئی ہے اور رینڈملی ہوئی ہے کے پی کے لوگوں کے ساتھ جو میری ان سے بات ہوئی ہے وہ ایسے سخت قسم کے ان کے ریمارکس ہیں نا آپ کو لے کر اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں کہ جو سن کر میں حیران رہ گیا. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی جان چلی جائے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینا ہے. پھر یہاں تک مجھے کسی نے کہا انہوں نے کہا جی کھمبا کھڑا کر دیں پی ٹی آئی کا اس کو بھی ووٹ ہم ڈالیں گے. تو بڑی سخت قسم کی وہاں پر فالوئنگ ہے اور لوگوں میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جاتے ہیں لوگوں میں جی بالکل سخت قسم کی فالوئنگ ہوگی لوگوں کا حق ہے اگر ہے ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کروائیں پتہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
हमारे यहाँ आ जाए ना, मेरे हल्के में आ जाएं, आप ही तशरीफ ले आएं, एक डेलीगेशन ले आएं, मुझे कोई बंदा दिखा दें जो इनको मतऊन कर रहा है पीटीआई को, जो कुछ उन्होंने 9 मई में किया है, जो हमारे शहीदों की सारे उनकी यादगारों पे और जो हमले किए हैं और हर किस्म का, और जो आर्मी चीफ के लिए जिस किस्म के साजिश हुई है, तो अगर इस तरह मुल्क चलाना है, देखिए हर चीज कोई, मुझे ये बताइए तहरीक इंसाफ वाला एक तो है कि सख्त किस्म का रिएक्शन है, मानता हूँ, किसी इदारे को मानते हैं, असम्बलियों से वो निकल गए, वो कहता है ये असम्बली ठीक नहीं है, यही कहा ना, जिनकी हालांकि 155 वोट थे वहाँ, 155 मेंबर थे, हम वहीं बैठे थे अपोजिशन में, और किसी भी इनकी पीटीआई के किसी बंदे ने वोट नहीं दिया नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे नो कॉन्फिडेंस हुआ, और इन्हीं के एलाई जो पार्टियां थी हमारे यहाँ आ गए, और उन्होंने पहली बार पाकिस्तान में इस तरह की तब्दीली हुई। अब उसके बाद किसी भी, ये कह रहे हैं आज अदलिया के बारे में आपने सुन लिया, जिस किस्म के अल्फाज कानूनी माहिर आपके उन्होंने अल्फाज अदा किए हैं, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की भी यही सूरत कहते हैं, पंजाब हुकूमत इन्होंने तोड़ दी, केपी की हुकूमत इन्होंने तोड़ दी। अब ये किसी को मानते हैं, ये बता दे सिर्फ इनका इमरान खान साहब और उनके जो 2, 4, 6 या 10 उनके करीबी हैं, बाकी तो सारे छोड़ गए उनको। इनके अपने असद उमर जो शुरू जो इन्होंने पहले दिन से उन्होंने बुनियादी रुकनियत से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिए, इनके तमाम लोग जो करीब थे वो हमारे इलाके में मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ते थे, हमेशा वही इलेक्शन लड़ते हैं, 150 साल से उनकी फैमिली इलेक्शन लड़ती है, इलेक्टेबल होते हैं ना हमारे इलाकों में, वो छोड़ के चले गए। अब मेरे खिलाफ मुझे ये पता नहीं कि इलेक्शन लड़ना किसने, लड़े ना, आ जाए इलेक्शन लड़े, इनका राइट है, इलेक्शन लड़ना हर एक का राइट है, लेकिन सिर्फ मतऊन करते रहो। अगर आप इदारों को ही मतऊन करते रहो, सारे इदारे पाकिस्तान, इनके ख्याल में ठीक कौन है, कोई तो मुझे बता देना, ये क्या तरीका कार हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शर्मिला साहब से इस पर राय ले लूं। शर्मिला साहब, ये जो इलेक्शन को ढोंग का है अभी अजहर सदीक साहब ने, आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि ये इलेक्शंस नहीं बल्कि ढोंग है? मुमताज साहब, मैंने 4 रोज कबल डॉन का एडिटोरियल पढ़ा और उसका उन्वान था रिपीट टेलीकास्ट। अच्छा, उसके नीचे जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि 2018 के इलेक्शन से हमने कुछ नहीं सीखा। एक सिलेक्शन जब हुआ था और एक सिलेक्शन 2024 में होने जा रहा है, और वो तमाम जो गैर जमहूरी कुव्वतें थीं जिनको पीपल्स पार्टी ने कोशिश की डिफीट करने की, पीडीएम बना के, वो अनफॉर्चुनेटली दोबारा से सर उठा चुकी हैं। और अब सिचुएशन ये है कि वो एक जमात जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है वो अपनी ताकत पे इलेक्शंस पे नहीं जा रही, वो बेसाखियों के साथ जा रही हैं, वो बैलेट के ऊपर डाका डालने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। ये एक इंडिपेंडेंट अखबार का एडिटोरियल है। इसी तरीके से चलें, हम तो अफेक्टेड पार्टीज हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जी अभी एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है, मुनासिब नहीं है, सबको बराबरी की सतह पर मौके मिलने चाहिए और बराबरी की सतह के ऊपर सलूक होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, तमाम लोग यही कह रहे हैं। और हमें नजर भी आ रहा है जिस तरह से बलूचिस्तान में पीएमएलएन में शमूलियत कराई जा रही है, जिस तरीके से एमक्यूएम कराची के अंदर इत्तेहाद बना रही है इनके साथ, ये तमाम चीजें। तो वो एक होता है ना कि जी हवा इस तरफ चली है, सब कहते हैं जी चलो इनके साथ हाथ मिलाओ ताकि अगली हुकूमत में जो वजारतें उसमें बंदर बाट में हमारा भी हिस्सा आ जाए। एवरीबडी लुक्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो अब ये है कि मैं ये समझती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जरा राजा परवेज अशरफ साहब की एक कमेंट सामने आई है, शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपके सामने उसको भी शेयर करना चाहूंगा। उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद हो सकता है, तो आप क्या अगर उतनी सीट्स नहीं जीत पाते कि आप हुकूमत कायम कर सकें, या अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती है और उसमें आपका लीड रोल हो और आप ही की पार्टी के वजीर आजम हो, तो क्या आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे या आप नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेंगे? देखिए जी, मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा या किसी सिंगल पर्सन का फैसला नहीं है, ये कबल अज़ वक्त है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, फिर भी जिस तरह एक राय है और एक फोरसाइट है आसिफ अली जरदारी साहब की कि कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत लेके नहीं आएगी, सबको सीटें मिलेंगी। तो अगर इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट एक यूनिटी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि मुल्क तो चलाना है, तो फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, किसके साथ होगी, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी की तय करेगी। ये कोई
राजा परवेज अशरफ साहब या तो क्या आप शर्मिला साहब ये समझती हैं कि ऑपोजिशन में किसी के होने से मुल्क नहीं चल सकता या मुल्क की मईशत नहीं चल सकती? क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन में होंगे तो जाहिर सी बात है ना, आप तो फिर अपोज करेंगे हुकूमती पॉलिसीज को, तनकीद भी करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत ज्वाइन करेंगे, हम कोalition में जाएंगे। मे बी वी सिट इन द ऑपोजिशन, मे बी वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट नो। ये तो इलेक्शन नहीं बताएगा ना, ये तो इलेक्शन का बैलेट बताएगा। 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से 65% तकरीबन जो है वो नौजवान हैं। तो देखिए वो किसको वोट देते हैं, कौन अपने मंशूर के जरिए उनको मुतवज्जो करता है और क्या होता है। मे बी वी सी बिग अपसेट्स, हमें नहीं पता, आई कैन नॉट से। मतलब मैं, ये तो PMLN कहता है ना जी, इनको पता था पहले से इलेक्शंस कब होने। राजा रियाज ने कह दिया था कि तारीखें भी दे दी थी, हम तारीख मांग रहे थे, वो तारीखें दे रहे थे। तारीखें देना ECB का काम है। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि जी मियाँ साहब आएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, जलसे में जाएंगे, वही हुआ। और जो फिर कहते हैं कि वो बरी हो जाएंगे, वो बरी हो रहे हैं। तो इनको तो सब कुछ मालूम है ना। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हमें नहीं मालूम। ठीक, अजहर सदीक साहब, अब अल अजीजिया में क्या होगा? यही होगा जो एवनफील्ड में हुआ, और साथ में अगर कहीं पर कोई मौजूद जज साहिबान पे तनकीद कर रहा है तो क्या आप नहीं समझते कि उनको ये मार्जिन जज साहिबान को दिया जाना चाहिए? बिकॉज उन्होंने तो फैसला प्रोसिक्यूशन ने जिस तरीके से प्रोसिक्यूट करना है उसकी रोशनी में करना है। एक तरफ तो ये है ना कि जो डिफेंस ने अपने दलाइल दिए वो सामने, लेकिन फिर दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन को भी अपना काम करना है। अगर प्रोसिक्यूशन आगे से उसको सही से लेके कैरी नहीं करेगी तो फिर जज साहिबान फैसला क्या सुनाएंगे? फिर यही होगा जो हुआ। देखिए, एक बात तो ये हकीकत है, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतराज़ा तो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और इंडिपेंडेंट लोगों के भी। और आपने देखा, वरना आपको पता है फैसले महफूज होते हैं और कब आते हैं ये आप लोगों के सामने। छोटे से छोटा मामला भी, जेल ट्रायल का भी होना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि अपना इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह सकती थी ये नीलाज, यानी ये बेसिकली फसाद फिलर्स की तर्ज के केस हैं। यानी आप करप्शन के केस में एक महकमा पीछे हट जाए तो आप छोड़ देंगे उसको? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरिट पे होने चाहिए थे, तनकीद नहीं करनी चाहिए। अल अजीजिया बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। अब वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये भी मूड देख रहे होते हैं बहुत से लोग। कल चूंकि अपना कल लगा हुआ है बड़ा अहम मामला इमरान खान साहब का तोशा खाना में। तोशा खाना का केस 100% बरीयत का केस है, कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह अपना राजा रियाज साहब को इन्वॉल्व करके स्पीकर को ये मामला रेफरेंस फाइल कराया गया और जिस तरह की नाहली की गई, ये 9 मई से पहले के वाक़े हैं। 9 मई की सारी पुरजोर मजम्मत की जाती है, लेकिन जो कि कैसर शाह शेख साहब बहुत आगे चले गए। इनके बल्कि हल्के में आप रखें, PTI के लोगों को बुलाएं, जाकर लोगों से मिलें और पता चल जाए। मैं 3-4 चीजों के जवाब, क्योंकि सवाल उठाए देना बड़ा जरूरी है। अपोजिशन में क्या बैठते भाई? अपोजिशन में जो 22 के 22 लोग हैं वो कौन है? राजा रियाज खुद कहते थे मैंने जाके इलेक्शन लड़ना नून लेके, और नून लेके अंदर वो शामिल हो गए। यानी क्या करना था? जाके नैब का कानून इन्होंने पास करवाया। यानी करना क्या था? वजह वादे आइन तोड़ा इन्होंने। यानी वक्त से पहले इलेक्शन क्यों कराए थे? इसलिए असेंबलियां डिसॉल्व की थी कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे। ये तो कहते थे आए असेंबलियां डिसॉल्व करें, आकर आपने, बल्कि जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जिन्हें चाहिए था इलेक्शन की तरफ चले जाए। लेकिन नहीं, वजह थी कि इनके पास, अभी भी देख लें आप, साफ शफाफ इलेक्शन कराने होते तो कराते। डेटें जो दी थी, डेटें आज भी 8 फरवरी का क्यों डेट दी गई? यानी समझना चाहिए ना इस बात को कि इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार और जानबदार है। गैर जानबदार होता तो मसाइल ना बनते। प्रॉब्लम देखें, आज भी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 65% जो है वो नौजवान तबका है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नौजवान तबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो कुछ हो रहा है ना, यानी अपना कल तोशा खाना में मेरिट पे अगर केस सुना गया तो अपना इमरान खान साहब की बरीयत है, तो साथ साथ साइफर केस आ गया। साइफर के साथ साथ अब देखा कि वहां भी हालात ऐसे नहीं है, तो 190 मिलियन के वही नैब है ना, नैब वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जो बातें, वो इद्दत वाला मामला भी आ गया। एक एक चीज समझने की बात है। क्या वजह देखिएगा, बात हो रही है मेरिट की। हम नहीं चाहते हम वोट को इधर का बयानिया लगा के, आपको याद होना चाहिए अपना अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में इन्हीं के लीडर कहते थे ख्वाजा आसफ वो डिनाई नहीं किया कि हमसे राब्ता हो गया। फिर आपको पता नवाज शरीफ जिस तरह गया, नवाज शरीफ को जिस तरह सिस्टम बिछा है, और वो खुद कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ। आज भी बात देखें, वो लिख के दे रहे कि मैं वजीर आजम हूँ। तो नजर आ रहा है ना जो कुछ कहा। और जो शर्मिला फारूकी साहब, मैं नहीं गया इसमें, देखे एक बात बताई, जो कहते रहे। लेकिन आप क्या इससे इत्तेफाक नहीं करते जो कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि इदारों का एहतराम करना चाहिए, जज साहिबान का एहतराम करना चाहिए?
ہم کب تک اس طریقے سے لے کر معاملات کو چلتے رہیں گے کہ جی ابھی آج ہم ایک ادارے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، کبھی ہم دوسرے پہ کر رہے ہیں، جس دن وہ ادارہ اپنے کام کے لیے مطلب آپ کے مطلب کا کوئی فیصلہ سنا دے تو آپ تعریفیں کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ تنقید کرنا شروع کریں گے؟ ایشو یہ نہیں ہے، دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے. پہلی تو بات ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا پاکستانی فوج یا ان کے حوالے سے بالکل 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت ہے. پاکستانی فوج ہے تو ہم ہیں ورنہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح کے معاملات لے کر چل رہے ہیں تو پھر وہ اس پہ تو اعتراضات اٹھتے ہیں. جہاں تک الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کا کوئی ایک کیس بتا دیں آپ، ڈسکا کے الیکشن سے لے کر اب تک آ جائیں، پروپرٹی فنڈنگ میں آ جائیں، توشہ خانہ میں آ جائیں، توہین الیکشن کمیشن میں آ جائیں، ایک ہی سیاسی جماعت کو حرف تنقید ہے کیا باقی کے آج تک آپ نے فنڈنگ چیک کر لیا اپنے الیکشن کمیشن اس وقت اپنے جانبدار ہے، صاحب جو الیکشن کرانا نہیں چاہتا اور صدر پاکستان کو جس طرح انہوں نے انڈرمائن کی کوشش کی یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. باقی اب عدالتوں کے حوالے سے بات ہے، مخصوص بینچز کے پاس ججز کے پاس کیس آ رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب آئیں گے تو اس وقت حالات بہتر ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا تھا، یہی وہ لوگ کہہ رہے تھے جو ان کا کہنے کا مقصد تھا. اب یہ باتیں خود ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں وہ شاید ثابت ہو رہی. ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے. جو بھی میرٹ والی بات ہوئی ہے اس پر کیسر احمد شیخ صاحب اور شمیلہ صاحبہ سے بھی ان کی رائے لوں گا کہ کیا جو چیئرمین موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آگے تو بیرسٹر گوہر نامنیٹ ہوئے ہیں ایز کیئر ٹیکر، جہاں پر ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں. اور یہ بھی خیر ذہن میں بات آتی ہے کہ جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر آئے تھے تو وہ آئے تو میکسیمم 90 روز کے لیے تھے، کیونکہ کیئر ٹیکر آئے ہیں، نگران آئے ہیں، اور پھر اب وہ لمبا سلسلہ چل پڑا ہے. تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی جو نام جس کا سلیکشن ہوا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا کیئر ٹیکر کے نام پر آیا، لیکن کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ بھی یہ لمبا چلے گا؟ بات ہوگی جی بریک کے بعد. کیسر احمد شیخ صاحب، وقفے کے بعد آپ کی طرف آتے ہوئے، کیا آپ کی نظر میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ کیسز جن کا ابھی ذکر کیا اظہر صدیق صاحب نے، کیا یہ سب میرٹ پر ہے؟ دیکھیے میں کوئی آپ کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہے کہ لیکن ایک اپنی رائے تو ہوتی ہے نا کیسر احمد شیخ صاحب. کورٹ آف لا نہیں، میری رائے سن لیجئے نا، پھر سنیے تو صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے فیصلہ کریں، چاہے ہمارے خلاف کریں ہماری فیور میں کریں، اگر ہم اداروں کو نہیں مانے گئی کہ تحریک انصاف ہی سب سے زیادہ اداروں کی فیور کی بات کرتی تھی، ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے ہمارے فیور میں آئے، دیکھیے کمنٹ تو کر سکتے لیکن یہ اگر فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو پاکستان نہیں چلے گا. ہم کسی ادارے کو، فوج کو جو کچھ کیا اس کے خلاف جس قسم کی کلمات کہے گئے، حالانکہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں دن بدن، ان کی قربانیاں ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہر ادارے کو آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے الیکشن کمیشن ہے، چاہے اسمبلی کا ادارہ ہے، چاہے فوج کا ادارہ ہے، کیسر احمد شیخ صاحب مانتے مانتے سن 2022 میں جا کر کہیں آپ مانے یا سمجھے کہنا چاہیے. چلو ایسا ہی سمجھ لیں، کوئی چلو سمجھ آ گئی نا. ابھی سب کو بیٹھ کے سمجھنا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے. اگر ہم جھگڑتے رہیں گے تو ملک تو نیچے ہی جا رہا ہے. ایک چارٹر آف ریسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے ویسے؟ 10 سال بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے میری بات یہ ہے کہ 10 سال یہ کے پی کے میں انہوں نے حکومت کی. یہ کہہ رہے ہیں ینگ جنریشن بڑی ان کی ووٹر ہے. 10 سال میں جو ایجوکیشن کا انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے کے پی کے میں، جو صحت کا سارا پولیو اگر ہے ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ وہاں پولیو تو 10 سال میں ختم نہیں ہو سکا ان سے. کوئی ایجوکیشن، بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے. انہی کو حکومت ملی تھی نا 3.5 سال. ٹھیک ہے 16 مہینے ہماری بھی حکومت تھی، لیکن رزلٹ کیا دیا ہے؟ انہوں نے تو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. یہ کہتے ہیں انہوں نے ینگ جنریشن کے لیے میں نے کام کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے علاقے میں آؤ، کیوں کوئی 8 لاکھ میں سے ان کو کہیے کوئی ایک بندہ تو نکال دیں جو پی ٹی آئی کا الیکشن میں کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اب تو الیکشن کا زمانہ آ گیا نا، وہاں تو پھر کھڑے ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. آ جائے میرے مقابلے کو کینڈیڈیٹ تو کھڑا کریں نا. کیا ہم نے ینگ جنریشن کے لیے کام کیا ہے. میں نے 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں چنیوٹ کے ایک کانسٹیچوئنسی میں، اور فارس یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی جو کمپیوٹر سائنس کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے، وہ ہم نے اپنے خرچ سے زمین لے کے ان کو پورا سب سے بڑا اچھا وہاں پہ کیمپس بنایا. تو کیا کوئی کام انہوں نے کیا کیا ملک نہیں تو کیا کسی نے اور نہیں کیا؟ نوجوانوں کے لیے پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا؟ کسی نے نہیں کیا. نہیں یہ سارا کریڈٹ یہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے کیا ہے. بالکل سندھ میں صحت کے لیے کیا ہے. نظر میں کراچی رہتا ہوں، جو حقیقت ہے جس کی وہ تسلیم کرنا پڑے گا نا. صحت کے لیے یہاں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے اور
اور زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، کراچی شہر کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. اسی طرح ہمیں لاہور میں کہتا ہوں ہم سب نے مل کے کیا دیا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، تمام پارٹی ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. اس وقت دنیا میں 64 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. اس میں سے 9.5 کروڑ، پاکستان کی آبادی دنیا کی 3% ہے، لیکن 9.5 کروڑ لوگ ہمارے ہاں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 2 کروڑ بچے جاتے نہیں ہیں اسکول. ہم نے کیا ہے؟ ایک جو باتیں کیوں ان کو ووٹ دیں گے لوگ؟ انہوں نے کیا ووٹ کیوں دیں گے؟ شرمیلا صاحبہ ووٹ کیوں دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے کیسر احمد شیخ صاحب نے اپنا بتا دیا، باقی پارٹی کے لیے تو خیر وہ جواب دہ نہیں ہے، لیکن اپنا وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے حلقے میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام کیا اور ان کا بڑا اس پر کانفیڈنس ہے کہ جی اگلے الیکشنز میں انہوں نے کہا میرے آگے تو کینڈیڈیٹ بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں نے نوجوانوں کے لیے کام کیا، ووٹ پڑے گا. اور ساتھ میں یہ جو میرٹ والا سوال میں نے پوچھا تھا یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ کیا جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اٹس آل آن میرٹ؟ دیکھیے جی آئی کی ناٹ کمنٹ آن ہز لیگل ایشوز، وہ تو ان کے وکلا بہتر آپ کو بتا سکیں گے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اور جو میری جماعت ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا شوڈ بی اڈاپٹیڈ. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، انصاف سب کو ملنا چاہیے اور فوری انصاف ملنا چاہیے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو میرٹ کے اوپر ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں. جہاں تک بات ہے کہ یوتھ کو انہوں نے کیا کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، آئی ڈونٹ نو، میں نے ان کی کانسٹیٹوئنسی وزٹ نہیں کری، مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنی نوکریاں دی ہیں یا ان کے لیے کتنے کمیونٹی سینٹرز بنائے ہیں یا ان کو کتنی ٹریننگ دی، آئی ڈونٹ نو، یہ بہتر بتا سکیں گے. بہرحال اگر کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کام کیا ہی ہوگا. لیٹس ٹیک ہم آن ہز ورڈ. بات یہ ہے کہ آئندہ آنے جی ان کا رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہو گیا ہے. اوور ٹو یو اظہر صدیق صاحب. جو کیسر احمد شیخ صاحب بات کر رہے ہیں جو میرٹ والی بات تھی اس پہ تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ جی یہ معاملات قانونی معاملات ہیں، چونکہ قانونی معاملات ہیں تو اس کے اوپر وہ اپنی صرف رائے دے سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے نون نے. بہرحال آپ کی طرف جب آتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہوئے ہم قانونی نقطہ نظر سے بات کریں گے. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، دوسرا پھر آپ نے یہ سائفر کی بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں اور جو عام کیسز ہیں، عدت کا بھی چلیں شامل کر لیں، نیب بھی بیچ میں انوالوڈ ہے، سب ہیں، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں قریب اگلے 15-20 روز میں یا چلے مہینہ کر لیں، 1.5 مہینہ یا الیکشن سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی جو ابھی کے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ باہر ہوں گے، آزاد ہوں گے یا جیل میں ہوں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو جیل میں اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ انہوں نے میرٹ پہ کوئی انصاف ملنا ہے یا باقی چیزیں آنی ہیں. وہ نظر آ رہا ہے جو باتیں 2-2.5 سال 3 سال 4 سال سے کیسے آئے ہیں اس کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کوئی ایک کیس بھی میرٹ پہ چلنے والا نہیں. میں ایک کیس کو بڑی اچھی طرح سے پڑھا ہے، میں جو کہ انوالو ہوں ان سارے معاملوں میں تو انہیں میرٹ پہ دیکھ نہیں رہا. عمران خان صاحب کی آپ نے خود بتائیں توشہ خانہ کے معاملہ پہلے 1 دن کا کام تھا، اپیل سسپینڈ ہونا، اپنا 3 سال کی سزا تھی، کتنا وقت لگا، پھر آپ نے اس کی جورسڈکشن کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، پھر سائفر کا کیس بنتا نہیں، 1.5 سال جو کچھ ہوتا رہا، یہ سارا کچھ سامنے ہے. میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں یہ ووٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ان سیاسی جماعتوں نے. سیاسی جماعتیں چونکہ بات یہ ہے کہ سسٹم کا لاڈلا، میں نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی آج دیکھ لیجئے گا، وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ نواز شریف کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. خاص وجہ آپ نے آج کی تاریخ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام لیا. مجھے تو یاد ہے نا، انہوں نے تو 2013 میں یہ کہہ دیا تھا یہ باتوں کو کہ اس سسٹم نواز شریف کو لے کے آئے گا اس کے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2015 میں جب پاناما کا آیا تھا تو اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ میں انٹر ہو رہا تھا، ایک ریٹائرڈ لانس نائک، میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا، مجھے ملا ہاتھ روک کے کہا کہ یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ان کو کسی کو کچھ نہیں ہونا، یعنی ایک کچھ عرصے کے لیے لانا ہے، کچھ عرصے کے لیے خاموشی کرنی ہے. اور 18ویں ترمیم بھی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ بنائے میری اس بات کو، لیکن کیا تھا ایک جانے والا ایک آنے والا، آپس میں باریاں لگی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن دیکھ لیں، جو الیکشن کمیشن جانے اور آنے والے کے لیے رائے مہار کر رہا تھا. پاکستان کے اندر جو ہے نا چیس بورڈ کا اب بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں میرے اور آپ کے ووٹ کا کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے بیٹھ کر جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے صاف شفاف سسٹم کی طرف، صاف شفاف الیکشن کی طرف، تو تب شاید آپ سمجھ لیجیے گا بہتری. اس لیے یہ ملک شاید آگے نہیں بڑھ رہا. آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، کیسر شیخ صاحب کو چاہیے گا ان کے حلقوں کا سروے ذرا سرچ کر لیں. لوگوں نے بتا دیا ہے 70% کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سروے کر لیں. وہ تو خیر سارے پورے ملک کی بات آپ کر رہے ہیں نا، لیکن کیسر احمد شیخ صاحب کو اپنے حلقے کا پتہ ہے، اپنے حلقے کا پتہ ہوتا ہے. میں ان کے حلقے کی بات کر رہا ہوں.
کہ ان کو چاہیے کہ جا کر کسی دن آپ لے کے نکل جائیے گا وہاں لوگوں سے جا کے عام لوگوں سے ملیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کوئی کینڈیڈیٹ تو پہلے لے آؤ, کینڈیڈیٹ تو نکالو. آپ نے چیلنج کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر کیسر صاحب, ایسے نہیں میں کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کینڈیڈیٹ سب سے پہلے تو کینڈیڈیٹ نکالے نا, کوئی اور ایک ہلکے کی بات نہیں کر رہا, میں تو اوور آل کہہ رہا ہوں پنجاب میں ہماری پی ایم ایل این کی سیٹیں ہیں. دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں لڑیں جی, اب کیوں الیکشن کے خلاف الیکشن لڑیں, الیکشن کنٹیسٹ کریں ضرور. نہیں آنا آپ اندازہ لگائے نا, یعنی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر کینڈیڈیٹ کو, اس کا مطلب ہے کوئی ڈیلے شیلے ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں وہ. او بھائی تو 8 لاکھ بندے میں سے کوئی کینڈیڈیٹ آپ نکال لو نا یار, کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وکیل آ ہی جائے گا. کیسر احمد شیخ صاحب اس دفعہ وکیلوں نے تو کنٹیسٹ کرنا ہے. آئے ویلکم 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 جی ویلکم. جا کر سروے کرائیں آپ اپنا علی ممتاز صاحب, ابھی گوگل پہ بڑے یار میں تو 7واں الیکشن کنڈکٹیو لڑ رہا ہوں, 31 سال سے لوگوں کے پاس جاتا ہوں. یہ سیٹ ایک قبر میں لے کے جانی ہے, یہ جواب دہی ہونی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور یہ پوچھا جانا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں, آپ کا لیڈر کون تھا, آپ کس بالکل درست کہہ رہے ہیں. سب سے پوچھا جائے گا, ایک ایک چیز سامنے لکھی جا رہی ہے. اگر ہم نے الیکشن تو لڑے ہیں, مجھے کنکلوڈ کرنا ہے سر, مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. اظہر صدیق صاحب اجازت لینی ہے آپ سے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ, اور شرمیلا فاروقی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں لینا ہے وقفہ, اور وقفے کے بعد 1 سال مکمل ہونے پر آرمی چیف کے ہم آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کریں گے کہ اس 1 سال میں ان کی بطور آرمی چیف کیا کارکردگی رہی, اور ان کے آنے کے بعد کون کون سے ایسے شعبے تھے جن میں بہتری آئی. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ لوٹ کے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے 1 سال مکمل ہونے پر. یہ 1 سال ہمارے لیے کیسا رہا؟ یقیناً آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال, اور ان 3 سالوں میں ہر سال ہر دن ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو 1 سال مکمل ہونے پر یقیناً اس کا اگر ہم انالیسس کریں, جائزہ لیں کہ صورتحال کیا رہی, تو یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ ملک اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اس میں کوششوں میں سے کچھ کوششوں کا ہم نے ذکر اب سے کچھ دن پہلے کیا تھا. SIFC یعنی کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اپنی جگہ, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اپنی جگہ, جو دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. اور یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہماری معیشت بالکل ایج پر تھی اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی کہ جی ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز تھے نہیں, جو ہمارے دوست ممالک تھے وہ بھی ہماری اس طریقے سے مدد نہیں کر پا رہے تھے. IMF کے اپنے معاملات چل رہے تھے, اور IMF کی طرف سے بہت کوششوں کے باوجود, کیونکہ IMF کی طرف سے جب کہا جاتا ہے, سوال پوچھا جاتا ہے, تو وہ ہماری عسکری قیادت سے بھی پوچھتا ہے کہ جی جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے تو گارنٹی اپنی جگہ, لیکن عسکری جو قیادت ہے ان کا بھی آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو عسکری قیادت کی طرف سے بالخصوص جنرل عاصم منیر کی طرف سے یہ کوششیں کی گئیں کہ IMF کے ساتھ پہلے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو, اور پھر اس کے بعد یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو اب ریسنٹلی ہوا ہے. اور یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی یہ ریسنٹ دنوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جا کے متحدہ عرب امارات اور اس طرح سے دیگر اور ممالک میں کرنٹلی کویت اور اس سے پہلے UAE میں جا کر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہاں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ان کو رضامند کیا گیا ہے, جو کہ بڑا ہی مشکل اور ایک اپہل ٹاسک تھا. اور یہ تمام کوششیں, ان کے نتائج ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ فیول پہلے کہاں تھا, اب فیول کی پرائسز کہاں ہیں, ڈالر پہلے کہاں پر تھا, دیگر اور کرنسیز کہاں پر تھیں, اور اب ان کرنسیز کی پوزیشن کیا ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. اور اگست میں جب پچھلی یہ گورنمنٹ گئی PDM کی, تو اس وقت جاتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے شوٹ اپ کیا اور 300 پلس کیا, 350 کے قریب پہنچ رہا تھا, کہ جب جا کر یہ تمام ایفرٹس کیے گئے, جو سمگلنگ تھی اس کو روکا گیا, اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کا ایک محاذ تھا اس کو دیکھا گیا, جو ہمارے خارجہ امور تھے ان پر کوشش کی گئی, فوکس کیا گیا, معیشت کو بہتر بنایا گیا, زراعت پہ فوکس کیا گیا. اور ان تمام کوششوں کے نتیجے میں آج ہماری صورتحال قدرے بہتر ہے, اور یقیناً آگے ہمارے لیے جو ہمارا آگے کا سفر ہے اس میں
خوشحالی دکھائی دیتی ہے، اچھی خبریں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ تھا مختصراً ایک سال کی صورتحال اور ایک سال کا جائزہ جو جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد سے لے اب تک ایز چیف آف آرمی اسٹاف رہا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔